بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دو دوست تھے، دونوں میں ایسی دوستی تھی کہ ہر راز معلوم تھا۔ ان میں سے ایک تھا کہ وہ جلتی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا تو اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہ کرتی تھی۔ دوسرے دوست نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ یہ بہت لمبی داستان ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ دوست کے اصرار پر اسے بتانے لگا، کہنے لگا کہ تجھے تو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت، شہرت و طاقت اور حسن سب کچھ دیا ہے۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھا تو میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر کے بالا خانے میں ٹہل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے گھر کے بالا خانے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی دل دے بیٹھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا، لیکن تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے دن رات ایک کر دیے اسے قائل کرنے میں، لیکن وہ نہ مانی۔ اور مانتی بھی کیسے؟ اس کی پرورش ایک نیک گھرانے میں ہوئی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ اس کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہو گئی۔ شادی کے کچھ سال بعد اس کے 3 بچے بھی ہو گئے۔ سب یوں ہی چلتا رہا کہ ایسا ہوا کہ شہر میں قحط سالی کا سال ہو گیا۔ غریب اناج کو ترسنے لگے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تو ایسا کر کہ اناج غریبوں میں تقسیم کر دے۔ میں نے اپنے نوکروں کو اپنے ساتھ لیا اور اناج تقسیم کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی قطار میں اناج لینے کی غرض سے کھڑی ہے۔ میں نے اس کے قد و قامت سے اسے پہچان لیا۔ اپنے نوکروں کو کام کرنے کا اشارہ کر کے میں ایک طرف گیا اور اس لڑکی کو اپنا کمرہ خاص میں بلایا، اور وہ لڑکی آئی تو میں نے پوچھا کہ تو یہاں کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی، قحط کے عالم میں غریب امیروں کے در پر بھیک مانگنے آتی ہیں، میں بھی اسی غرض سے یہاں ہوں۔ میرے بچے بھوکے ہیں، خدارا تم میری مدد کرو اور میرے بچوں کے لیے کچھ اناج دے دو۔ میں نے اسے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر، میں تیرے قدموں میں اناج کی انبار لگا دوں گا۔ میں نے اسے زنا کا پیغام دیا، اس نے انکار کیا اور پلٹ گئی۔ پھر بھوکے بچوں کا خیال آیا تو واپس پلٹی اور کہنے لگی، خدارا تم رحم کرو، تجھے اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کا خوف کر اور میری مدد کر، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میں نے پھر سے کہا کہ میری خواہش پوری کر، میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ پھر سے کہنے لگی کہ ایسا مت کر، رحم کر، اللہ کا خوف کر اور میری مدد کر۔ پھر اس کی بچوں کے لیے ممتا جاگی۔ آخر ماں تھی، کیا کرتی؟ بچوں کی تکلیف نہ دیکھ سکی، پھر سے پلٹی اور میرے پاس آئی اور سوال کرنے لگی۔ میں نے پھر کہا، اگر میری خواہش کو پورا کرے گی تو سب ملے گا، اگر نہیں کرے گی تو سب کو سب ملے گا، تجھے کچھ نہ ملے گا۔ ایک طرف عزت و آبرو اور دوسری طرف ممتا۔ وہ مجبور تھی، واپس بچوں کے پاس گئی تو بچوں نے کہا کہ ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ دے یا ہمارے لیے کھانا لے آ۔ یہ سن کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دل میں سوچا کہ گناہ کر کے بچوں کی بھوک مٹا دیتی ہوں، پھر توبہ کر لوں گی۔ یہ سوچ کر وہ واپس آئی، آ کر کہنے لگی کہ خدارا تم میری مدد کرو، میرے بچے بھوکے۔ میں نے وہی جواب دیا۔ ابھی وہ کہنے ہی والی تھی کہ میں راضی ہوں، پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا اور وہ اللہ کے اس حکم کو سوچ کر پھر رک گئی کہ جس نے اللہ کے خوف سے گناہ سے کنارہ کیا تو اس کا رزق ایسے ذرائع سے آئے گا کہ اس کے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس نے سوچا کہ ضروری تو نہیں کہ انسان بھوک سے مر جائے، کھانا کھا کر بھی انسان مر سکتا ہے۔ کہ وہی کہنے لگی کہ میں بچوں کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھ سکتی ہوں، لیکن میں اپنی عزت و آبرو نہیں گوا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ واپس ہو لی، گھر گئی، بچوں کو کھانا کا دلاسا دے کر مصلے پر سر سجدے میں رکھ دیا اور زار و قطار رونے لگی اور فریاد کرنے لگی کہ اے مالک، میں تیرے خوف سے گناہ سے بچ کر آئی، اب تو ہی میرے حال پر رحم فرما اور میرے بچوں کے لیے رزق عطا فرما۔ اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی نوکر تھے۔ گرج کر بولی، آخر اب تو کیا چاہتا ہے؟
چلا کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ میں نے کہا کہ بہن میرا دل بدل گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو غریب ہو کر اپنے رب سے اتنا ڈرتی ہے اور اپنی عزت کی اتنی حفاظت کرتی ہے تو مجھے امیر ہو کر کتنا ڈرنا چاہیے۔ مجھے معاف کر دے، آج سے تو میری بہن ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اس کے بچوں کے لیے اناج پکڑایا۔ اناج لے کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے میرے رب، اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو میری تجھ سے التجا اور دعا ہے کہ اس پر دنیا و آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ بس اس دن سے لے کر آج تک مجھے دنیا کی آگ کچھ اثر نہیں کرتی، اور امید ہے کہ آخرت میں جہنم کی آگ بھی مجھ پر کچھ اثر نہیں کرے گی۔ عورت اگر سنور جائے، اللہ کے ڈر سے اپنا دامن کو گناہ سے بچا لے، تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا ہو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اٹھو اور عزم کرو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کنیز بنو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں بنو، اور پردے کو لازمی رکھو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو۔